بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ معاملات کو درگزر کر دینا، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا، یہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی یہ طریقہ آزمائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کریں، اور پھر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اکرمہ بن ابو جہل، یہ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا، ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ کر آ گیا۔ اب یہ بھاگ کر آ کر چھپ گیا کہ میں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کی بیوی آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں معاف فرما دیں، بے شک اس نے غلطی کی ہے، وہ بھاگ کر آیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لہذا آپ انہیں معاف فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً معاف کر دیا۔ وہ گئی، اس کا جو شوہر تھا وہ گم تھا، چھپا ہوا تھا، اکرمہ بن ابو جہل۔ اس کی بیوی نے جا کر اس سے کہا کہ بھائی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، آپ کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری غلطی کو کیسے معاف کر دیا؟ میں نے تو اتنے گناہ کیے، ظلم کیے، اور اتنا بڑا گناہ کر کے میں آ رہا ہوں کہ بھاگ کر میں آ گیا ہوں، تو میری غلطی کو کیسے معاف کر دیا؟ تو میں یقین نہیں کرتا۔ تو وہ بیوی پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا جو شوہر ہے وہ یقین نہیں کر رہا کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح معاف کروں۔ اب یقین دہانی کروا رہے ہیں معاف کر کے، ایک تو غلطی کو معاف بھی کر رہے ہیں، پھر یہ یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میرا امامہ لے جاؤ اور لے جا کر اس کو نشانی کے طور پر دے دو اور کہو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ اور پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ارادہ فرمایا کہ یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تھے، وہ بھی لیٹ گئے دور دور، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر درخت پر ایسے تلوار کو لٹکا دیا یا زمین پر تلوار کو رکھ دیا۔ اب آرام فرما رہے ہیں، لیٹے لیٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تو ایک کافر آیا اور وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے، میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آہستہ آہستہ تلوار اٹھائی، یا وہ درخت پر لٹک رہی تھی یا وہ نیچے زمین پر تھی، اس نے تلوار اٹھائی اور میان سے ایسے نکالی، تھوڑے سے ہلچل مچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تو جب آنکھ کھلی تو جو کافر تھا وہ تلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج مجھے بتاؤ کہ آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ کہ مجھے تو میرا رب بچائے گا۔ جب یہ یقین اور یہ انداز اس کافر نے دیکھا تو وہ کانپنے لگ گیا، کانپا، اور اتنا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹی اور نیچے گر گئی۔ اب جب تلوار نیچے گری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھا کر فرمانے لگے کہ ہاں میں تو بچ گیا اور مجھے میرے رب نے بچا لیا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ تو وہ جو کافر تھا وہ گردن نیچے جھکا کر کھڑا ہو گیا
اور اس کا تو مطلب یہی تھا یا معاف کر دو یا مار دو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمیں کوئی مارنے کے لیے آئے اور مارتا مارتا وہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے، کہ کیا ہم اس کو معاف کریں گے؟ بلکہ ہم تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو تعلیم ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہم اس تعلیم کے مطابق چلیں اور ہم لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، غلطیوں کو معاف کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اس کی غلطیوں کو اتنی جلدی معاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ دیکھیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے، گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر جو ہے جتنے بھی احباب ہوتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہم پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سالوں سال گزر جاتے ہیں، اس چھوٹی بات پر ہمارے بول چال بھی ختم ہو جاتی ہے، آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک انسان جس نے غلطی کی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنی غلطی کی، اور اس نے مجھے معاف کر دیا، تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی نہ کہ گھٹے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی کسی کی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو معاف کریں، درگزر کریں، اور اپنے ماحول کو ستھرا بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔ ہم خود اپنے ماحول کو صاف بنا سکتے ہیں، صرف یہی حل ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔